آخر کیا وجہ ہے کہ آج کی عورت اپنے شوہر کی محبت اور توجہ کھو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ شام کو شوہر گھر آنے کے باوجود بھی ذہنی طور پر گھر نہیں ہوتا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ طلاق کی ریشو خطرناک حد سے بھی تجاوز کر چکی ہے؟ میری دانش میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ سوشل میڈیا ایکسپوجر ہے، کیونکہ آج کی عورت کے خواب حقیقی دنیا سے نہیں بن رہے۔ اب وہ خواب دیکھتی ہے جو اسے ڈیجیٹل میڈیا دکھا رہا ہے، جو یہ سو کالڈ فیملی ولاگرز دکھا رہے ہیں، یا وہ جو اسکرین پر پردے پر کہانیاں دیکھ رہی ہے، وہاں سے اس کے خواب بن رہے ہیں۔ اسکرینز پر اسے دکھایا جاتا ہے کہ جوڑے ایک دوسرے کو سرپرائز گفٹ دے رہے ہیں، بیرون ممالک کے سفر کرتے نظر آتے ہیں، برتھ ڈے اور اینیورسری پر طرح طرح کے تحائف ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں، بڑے ہنستے کھیلتے کھلکھلاتے نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح ہماری بہن بیٹیوں جو سادہ لوگ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشنز اپنے شوہروں سے بھی اس قدر ہائی ہو جاتی ہیں کہ طرح طرح کی ڈیمانڈز، نئے نئے مطالبے کرنے لگتی ہیں۔ میری بہن، یہ جو چاندنی تمہیں دکھا رہے ہیں نا، یہ صرف اور صرف آنکھ کا دھوکہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو شوہر صبح سے لے کر شام تک تمہارے لیے، تمہارے بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، کبھی ان کی زندگی کی آسائشوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی غیرت بیچ دیتا ہے، کبھی عزت کا سودا کر دیتا ہے، کبھی سورج کی تپتی دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، کبھی دسمبر کی یخ کی سردی میں ڈیوٹی کے لیے چلا جاتا ہے، تمہاری اصل زندگی یہ ہے۔ خوابوں کی دنیا سے نکل آؤ۔ یہی معاملہ ہمارے ہاں مردوں کے ساتھ بھی ہے۔ وہ جب سوشل میڈیا کی سکرینز پر دیکھتے ہیں نا، خواتین بڑی خوبصورت زیب تن لباس کیے ہوئے، میک اپ کیے ہوئے، بڑی بڑی پرتیں چڑھا کے آتی ہیں، اور ہمارے مرد حضرات بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیں اگر ان کے ساتھ آپ کو پریکٹیکل لائف گزارنی پڑ جائے تو شاید آپ کا دماغ ٹھکانے آ جائے کہ 1 منٹ کی ریل بنانا اور چیز ہے، گھر چلانا اور چیز ہے، آپ کے بچوں کی پرورش کرنا، آپ کے لیے گھر میں سارا اہتمام کرنا، آپ کے ماں باپ کا خیال رکھنا، آپ کے آئے گئے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، یہ مختلف چیز ہے۔ یہ جو آپ کو سوشل میڈیا سکرینز پر چند تتلیاں نظر آتی ہیں ناچتی گاتی ہوئی، آپ وہی امیدیں اپنی گھر بیٹھی سادہ لوگ خاتون سے لگا لیتے ہیں، جس نے گھر بھی سنبھالنا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، ساری صاف ستھرائی بھی کرنی ہے، آپ کے لیے جانے سے پہلے کھانا بھی بنانا ہے۔ اس کے لیے یہ سارے لچھن کرنا بہت مشکل کام ہے، گو کہ اسے بھی اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جب تمہارا شوہر گھر آنے والا ہو تو خود کو سنوار لیا کرو۔ یہ بہت ضروری پہلو ہے۔ لہٰذا میری بہن یاد رکھو، معاشرے میں اصل کردار عورت کا ہے۔ عورت کبھی مریم، کبھی ہوا، کبھی زہرا، عورت نے ہر دور میں قوموں کو سنوارا۔ اقبال کہتے ہیں اس راز کو اب عورت کی بصیرت ہی کرے فاش، مجبور ہے معذور ہے مردان خرد مند، کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی ہے نسواں کے زمرد کا گلوبند۔ یہ جو باہر نکل کر جابز کرنا، سوشل میڈیا پر آ کر ڈانس کرنا، اپنے گھر چلانا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تمہیں جو اللہ نے گھر کی ملکہ بنایا ہے نا، یہ تم پر بڑا احسان ہے۔ اپنے شوہر کو سر کا تاج بناؤ، یہی تمہاری عزت آبرو کا محافظ ہے۔ اور مرد حضرات بھی یہ یاد رکھیں کہ آپ کے تعریف کے چند کلمات، عربی کی یہ کہاوت ہے کہ عورت اگر پہاڑ بھی توڑ کر بیٹھی اور مرد یہ کہہ دے نا کہ خاتون تمہارے ہاتھ سلامت رہیں، تو ایک اور پہاڑ اسی لمحے توڑ سکتی ہے۔ قرآن نے اگر آپ کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے تو وہ اسی لیے کہا ہے کہ لباس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جسم میں جو عیب موجود ہیں، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، وہ لوگ نہ دیکھیں۔ اسی طرح آپ نے ایک دوسرے کا لباس بننا ہے، ایک دوسرے کی کمیوں کوتاہیوں پہ پردہ ڈالنا ہے، ایک دوسرے کے لیے خوشی اور راحت کا سامان بننا ہے۔ انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں ہے، کاش کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔